السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں مریم خلیل۔ میں ہوں عینی خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا آغاز۔ وزیراعظم کا صنعتوں کے لیے بجلی 4 روپے 4 پیسے سستی کرنے کا اعلان۔ ویکنگ چارجز بھی 4 روپے سے کم ہوں گے۔ ایکسپورٹر کے لیے ٹیکس 7.5% سے کم کر کے 4.5% کر دیا گیا۔ ایوارڈ یافتہ کاروباری افراد کو بلو پاسپورٹ دیے جائیں گے۔ شہباز شریف نے کاروباری شخصیات کے اعزاز میں تقریب سے خطاب میں کہا، میرا بس چلے تو ٹیرف 10 روپے مزید کم کر دوں، لیکن ہاتھ بندھے ہیں۔ معیشت کی بہتری کے لیے ٹیکس نظام میں شفافیت ناگزیر ہے۔ براہ راست ٹیکسز کل نہیں آج کم ہونے چاہیے۔ انڈائریکٹ ٹیکس عوام سے وصول کر کے جیب میں ڈالنا ناقابل معافی جرم ہے۔ ٹیکس چوری کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔ بہترین صنعت کاروں کو نشانہ نہیں بنا رہے، صرف ٹیکس چوروں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ شوگر سیکٹر سے 50 ارب روپے اضافی ٹیکس وصول کیا گیا۔ ٹیکسٹائل، لیدر اور ٹوبیو سیکٹر میں بھی بڑے پیمانے پر ٹیکس چوری پکڑی گئی۔ بینکوں کو سرمایہ کاری کے لیے رسک لینے اور نئے کاروباری یونٹس کو قرض فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے وزیراعظم نے مزید کہا کہ گورنر اسٹیٹ بینک اپنا دل اور جگر بڑا کریں، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ جو انڈسٹری کے لیے جو ٹیرف ہے اس میں 4 روپے 4 پیسے کمی کا اور اعلان کر رہا ہوں۔ بس چلے تو میں اس کو 10 روپے اور کم کروں، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن ان حالات میں یہ کچھ یہ جو ٹیم پاکستان جو کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب لائق تحسین ہیں۔ ان کے لیے آپ بھرپور تالیاں بجائیں، ان کی بھرپور محنت کرائیے۔ کنزیومر سے ٹیکس لے کے انڈائریکٹ ٹیکس وہ خزانے میں جمع نہ کرائیں اور جیب میں ڈال لیں، تو اس سے بڑا کوئی کبھی جرم ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، 2.25 سال بعد، کہ پچھلے 1 سال میں سب سے پہلے میں نے ہاتھ ڈالا شوگر میں، نو نیمز، اور 50 ارب روپے اضافی شوگر میں پچھلے سال ہم جمع کیے، 50 ارب روپے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سپورٹ نہ ہوتی تو کئی مسائل حل نہ کر سکتا۔ ایسا اتحاد رہا تو ہندوستان کو دورے پڑیں گے کہ پاکستان اتنا مضبوط ملک بن چکا، بھارت کو ایسی شکست دی جو اس کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ آج دنیا ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، عالمی برادری کے رویے بدل گئے، سرمایہ کاری کے لیے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ معاشی استحکام کے لیے فیلڈ مارشل کے ساتھ مختلف ملکوں کی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ مدد پر دوست ممالک کی مشہور ہے، جب کوئی مانگنے جاتا ہے تو عزت نفس پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت کی کاوشوں سے IMF نے پاکستان کے لیے معاشی پروگرام کی منظوری دی۔ IMF نے تسلیم کیا، پاکستان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ قوم کی عزت ہے۔ آرمی چیف نے پیٹرولیم سمگلنگ روکنے کے لیے بھی اہم کردار ادا کیا، جس سے سالانہ 12 ارب روپے ریونیو آ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزراء کی تعریف کی اور کہا، وزیر کی تعریف بھول نہ جاؤں ورنہ وہ منہ بنا لیں گے۔ ہندوستان کے ساتھ جو مٹ بھیڑ ہوئی مئی پچھلے سال، آپ نے اس کو اس طرح کی شکست فاش دی کہ ان کے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، اور آج پاکستان اس حوالے سے پوری دنیا میں پاکستان کا ایک مقام بن گیا ہے۔ جنگ کے بعد آپ کی باہر آج آپ خود جاتے ہیں تو آپ کے پاسپورٹ کو دیکھ کے، خاص طور پر دوست ممالک، وہ ایک رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں، محبت سے دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستانی آیا ہے۔ اور میں خود دیار غیر میں گیا ہوں فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ، خود بھی اپنی ٹیم کے ساتھ، ایک نظریں بدل گئیں، چہرے بدل گئے۔ اور فیلڈ مارشل صاحب کو یقین کریں، اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو کئی ایشوز تھے جو میں ریزالو نہیں کر سکتا تھا۔ قیامت تک اس طرح کی پارٹنرشپ چلیں گی تو پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے نقشے کے اوپر ایسا ملک ہوگا کہ ہندوستان کو اس کو دورے پڑیں گے کہ اتنا تکڑا ملک بن گیا پاکستان۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 41 دہشت گرد مارے گئے۔ 29 جنوری 2026 کو سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں 2 انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن کیے۔ ضلع ہرنائی کے مضافات میں فتنۃ الخوارج کی موجودگی پر انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے 30 خوارج ہلاک ہو گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد، موقع پر ہی تباہ کر دیا گیا۔ دوسرا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ضلع پنجگور میں کیا گیا۔ پنجگور میں دہشت گردوں کا ٹھکانہ تباہ، فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 11 بھارتی سرپرست دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور 15 دسمبر 2025 کی بینک ڈکیتی سے لوٹی گئی رقم برآمد ہوئی۔ ہلاک دہشت گرد ماضی میں متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ گزشتہ رات پی ٹی آئی کا اڈیالہ جیل کے باہر اجلت میں احتجاج۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی قیادت اور پارلیمان کے دونوں اپوزیشن لیڈر سہیل آفریدی کی حکمت عملی پر نالاں،
اچکزئی نے کہا کہ جو بھی احتجاج کرنا ہے مکمل حکمت عملی اور مشاورت سے کیا جائے۔ اچکزئی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ جب 8 فروری کی کال دی تو ساری توجہ ادھر ہونی چاہیے، اچانک دھرنے کی کال دی، جب کارکنان پہنچ گئے تو پھر اچانک دھرنا کیوں ختم کر دیا؟ اچکزئی کا دھرنے میں موجودہ قیادت سے بڑا سوال۔ آپ کو بتائیں کل جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی جانب سے اچانک اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے کی کال دی گئی، اس پر اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی جو ہیں ان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا اور وہ نالا نظر آئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جب پہلے 8 فروری کو احتجاج کی کال دی گئی تھی تو پھر اسی پر سارا فوکس ہونا چاہیے تھا، ساری توجہ اسی پر ہونی چاہیے تھی، لیکن اچانک اڈیالہ جیل دھرنے کی کال دے کر جب کارکن وہاں پہ پہنچے تو دھرنا ختم کر دیا گیا۔ دونوں پی ٹی آئی قیادت اور پارلیمان کے دونوں اپوزیشن لیڈر سہیل آفریدی کی حکمت عملی سے نالا۔ اچکزئی نے کہا جو بھی احتجاج کرنا ہے مکمل حکمت عملی اور مشاورت سے کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق جب 8 فروری کی کال دی تو ساری توجہ ادھر ہونی چاہیے، اچانک دھرنے کی کال دی، جب کارکنان پہنچ گئے تو پھر اچانک دھرنا کیوں ختم کر دیا؟ اچکزئی کا دھرنے میں موجود قیادت سے بڑا سوال۔ آپ کو بتا چلے اڈیالہ جیل کے باہر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی جانب سے اچانک دھرنے کی کال پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جب 8 فروری کو دھرنے کی اور احتجاج کی کال دی گئی تھی تو ساری توجہ اسی جانب ہونی چاہیے تھی، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ آپ کو اس حوالے سے بتائیں گزشتہ رات پی ٹی آئی کا اڈیالہ جیل کے باہر عجلت میں احتجاج۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی قیادت اور پارلیمان کے دونوں اپوزیشن لیڈر سہیل آفریدی کی حکمت عملی پر نالا۔ اچکزئی نے کہا کہ جو بھی احتجاج کرنا ہے مکمل حکمت عملی اور مشاورت سے کیا جائے۔ ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ جب 8 فروری کی کال دی تو ساری توجہ ادھر ہونی چاہیے، اچانک دھرنے کی کال دی، جب کارکنان پہنچ گئے تو پھر اچانک دھرنا کیوں ختم کر دیا؟ اچکزئی کا دھرنے میں موجود قیادت سے سوال۔ آپ کو بتائیں گزشتہ رات پی ٹی آئی کا اڈیالہ جیل کے باہر عجلت میں احتجاج۔ پی ٹی آئی قیادت اور پارلیمان کے دونوں اپوزیشن لیڈر سہیل آفریدی کی حکمت عملی پر نالا۔ ذرائع کے مطابق جو بھی احتجاج کرنا ہے مکمل حکمت عملی اور مشاورت سے کیا جائے۔ جب 8 فروری کی کال دی ہے تو ساری توجہ ادھر ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ سہیل آفریدی شرح دستور پر سپریم کورٹ لان میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی بھی دھرنے میں موجود ہے۔ سہیل آفریدی چیف جسٹس یاشا آفریدی کے جواب کے منتظر ہیں۔ ذرائع کے مطابق تاحال سپریم کورٹ سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جواب نہیں دیا گیا۔ آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ سہیل آفریدی جسٹس تاحال سپریم کورٹ سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جواب نہیں دیا گیا۔ بھارٹی گیٹ سانے میں جاں بحق ماں اور 10 ماہ کی بیٹی کی نماز جنازہ شور کوٹ کے آبائی علاقے میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آپ کو بتائیں بھارٹی گیٹ سانحے میں جو ہے وہ سیوریج کی مین لائن میں گر کر ماں اور بیٹی کے جاں بحق ہونے کا معاملہ، نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ شور کوٹ کے آبائی علاقے میں آہوں اور سسیوں کے ساتھ دونوں کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ بھارٹی گیٹ لاہور کے مین ہول میں گرنے والے خاتون کے شوہر نے پولیس پر تشدد کا الزام لگا دیا۔ بیوی اور بیٹی کی نماز جنازہ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے غلام مرتضیٰ نے کہا داتا دربار پر حاضری دینے کے بعد رکشہ میں بیٹھنے لگے تو حادثہ ہوا۔ بیوی اور بیٹی میرے سامنے مین ہول میں گرے جس پر ریسکیو کو کال کی۔ غلام مرتضیٰ نے کہا پولیس مجھ پر تشدد کرتی رہی، پولیس نے بیلٹ اور ڈنڈوں سے تشدد کیا، میرے ساتھ میرے 2 بچے تھے۔ پولیس بیان لکھوانا چاہتی تھی کہ وہ رکشہ کسی اور کا تھا، مگر رکشہ میرے کزن کا تھا۔ ریسکیو والے کہہ رہے تھے لاش اس نالے سے نہیں گزر سکتی۔ دوران حراست ایس پی شناخت کے لیے بیوی کی تصویر لے آیا۔ ڈی آئی جی نے مجھ پر تشدد کرنے پر ایس ایچ او زین عباس کی سرزنش کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہماری داد رسی کی مگر پولیس کا رویہ بہمانہ تھا۔ حکومت سندھ نے ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کا تبادلہ کر دیا۔ گریڈ 20 کے افسر مظہر نواز شیخ کو ڈی آئی جی ٹریفک کراچی تعینات کیا گیا۔ نئے ڈی آئی جی ٹریفک کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پیر محمد شاہ کو گل پلازہ سانحے کے بعد ٹریفک کا انتظام نہ کرنے پر ہٹایا گیا۔ آگ لگنے کے بعد گل پلازہ اور اطراف میں ٹریفک کی روانی متاثر تھی۔ ٹریفک کے باعث فائر بریگیڈ کو پہنچنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں پیر محمد شاہ کو گل پلازہ سانحے کے بعد ٹریفک کا انتظام نہ کرنے پر ہٹایا گیا۔ حکومت سندھ نے ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کا تبادلہ کر دیا۔ گریڈ 20 کے افسر مظہر نواز شیخ کو ڈی آئی جی ٹریفک کراچی تعینات کر دیا گیا۔ حکومت سندھ نے ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کا تبادلہ کر دیا۔ پیر محمد شاہ کو گل پلازہ سانحے کے بعد ٹریفک کا انتظام نہ کرنے پر ہٹایا گیا۔ ذرائع کے مطابق حکومت سندھ نے ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کا تبادلہ کر دیا۔ گریڈ 20 کے افسر مظہر نواز شیخ کو ڈی آئی جی ٹریفک کراچی تعینات کر دیا گیا۔ حکومت سندھ نے ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کا
تبادلہ کر دیا۔ نبیل میرجت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نبیل میرجت، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، گل پلازہ سانحہ کے بعد ٹریفک انتظامات میں ناکامی پر ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کو سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت سندھ نے گل پلازہ سانحہ کے بعد ٹریفک انتظامات اور مؤثر طور پر نہ ہونے کرنے پر ڈی آئی جی ٹریفک کراچی پیر محمد شاہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گل پلازہ میں آگ لگنے کے بعد عمارت اور اس کے اطراف میں ٹریفک جام رہا، جس کے باعث نہ صرف شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بلکہ ریسکیو آپریشن میں بری طرح متاثر ہوا۔ ٹریفک کی بد انتظامیہ کے باعث فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کی جائے وقوع تک پہنچنے میں بھی شدید دشواری پیش آئی، جس سے آگ بجھانے میں عمل میں تاخیر ہوئی ہے۔ بہت شکریہ نبیل میرجت، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا کہنا ہے کراچی میں سانحہ گل پلازہ میں 80 سے زائد ہلاکتیں ہوئی، اربوں روپے کا مالی نقصان ہوا ہے، شہر میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ ایسے شہر میں جہاں امن و امان کی حالات بھی خراب ہیں۔ سندھ اسمبلی کے میڈیا سینٹر میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا ایسا شہر جہاں گٹر میں گر کر اور ڈمپر کی ٹکر سے ہلاکتیں ہو جاتی ہوں، ایسا شہر جہاں ٹرانسپورٹ کی سہولیات تک دستیاب نہ ہوں۔ ہم نے ہمیشہ طرز حکمرانی پر تنقید کی ہے۔ سانحہ گل پلازہ کے بعد ہمارا پہلا مطالبہ غیر جانبدارانہ انکوائری کا تھا۔ انکوائری ان سے کروائی گئی جو اس سانحے کے ذمہ دار تھے۔ اس انکوائری پہ بتایا گیا اب جوڈیشل کمیشن بنانا ہوگا۔ یہی مطالبہ تو ہم کر رہے تھے اور ہمیں کہا جا رہا تھا سیاست کریں۔ اب حکومت نے سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا۔ ایک افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے اراکین نے احتجاج میں ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ جوڈیشل انکوائری میں سانحہ گل پلازہ کے ذمہ داروں کا بھی تعین ہو۔ ایم کیو ایم پاکستان کے اراکین سندھ اسمبلی انجینئر سید عثمان اور فرحان انصاری نے سندھ اسمبلی میں رات کے اوقات میں اے ٹی ایم مشینوں کے باہر بینکوں کی جانب سے سیکیورٹی گارڈ کی تعیناتی کی قرارداد جمع کرا دی۔ بینک برانچ کے اوقات کار صبح 9 بجے سے شام 6 بجے کے بعد اے ٹی ایم مشینوں پر کسی قسم کی سیکیورٹی انتظامات موجود نہیں ہوتے۔ اراکین سندھ اسمبلی ایم کیو ایم کے مطابق شہریوں کا رات کے وقت اے ٹی ایم مشین استعمال کرنا کسی خطرے سے خالی نہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں اے ٹی ایم مشینوں کے باہر اسٹریٹ کرائم کے واقعات روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ سندھ کے شہری علاقوں میں بالخصوص کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص اور سکھر میں نجی بینکوں کی وسیع کاروباری سرگرمیوں کے باوجود اے ٹی ایم مشینوں پر سیکیورٹی انتظامات ناکافی ہیں۔ اے ٹی ایم میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں کے باوجود لوٹ مار میں ملوث افراد کی شناخت مشکل ہے کیونکہ ملزمان واردات کے دوران چہرے ڈھانپ لیتے ہیں۔ کراچی میں باغ کورنگی کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے ایک خاتون جاں بحق، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے نئے چیئرمین ایس ای سی پی کبیر احمد سدھو نے ملاقات کی۔ ملاقات میں سرمایہ مارکیٹ کی ترقی اور ریگولیٹری اصلاحات پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ کیپٹل مارکیٹس ڈیولپمنٹ کونسل کے تحت مربوط اصلاحاتی ایجنڈے آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے بینکوں پر انحصار کم ڈیٹ کیپٹل مارکیٹ وسعت دینے پر زور دیا۔ ملاقات میں انشورنس، پینشن فنڈز اور ریٹیل سرمایہ کاروں کی شمولیت بڑھانے کی حکمت عملی پر گفتگو کی گئی۔ قرضوں کے اجرا اور سرمایہ کاری چین میں لاگت اور تاخیر کم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے آئی پی او سرگرمیوں میں بہتری، ایکویٹی مارکیٹ میں شرکت بڑھانے پر زور دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔